10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 सितंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैरूनी जो सूरत हाल है उस पर भी गौर व फिक्र किया गया है। पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से मुकम्मल तौर पर तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है कि LOC पर भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हमले की प्लानिंग कर रहा है, इसके लिए अफवाज पाकिस्तान हाई अलर्ट हैं। जबकि पाक अफगान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर पर जो भारत के दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं, जिस हवाले से इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को आगाह भी किया गया है। इसके साथ साथ चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है इस मुलाकात में इस पर भी गौर व फिक्र किया गया है, मुशावरत की गई है और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपने इत्तेहादी चीन का साथ दे रहा है। जबकि नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन का मामला है जिसमें अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और आवाम भरपूर ताउन कर रही है। इस हवाले से भी इत्तिफाक किया गया है कि इस किरदार को मज़ीद वुसअत दी जाएगी और भारत को हमेशा के लिए अफगानिस्तान से निकाल बाहर किया जाएगा। जबकि नाज़रीन मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान के खिलाफ जो घिनौने इल्ज़ामात हैं कि पाकिस्तान फ्रीडम फाइटर्स को असलहा पहुँचा रहा है और कश्मीर की आज़ादी के लिए और भारत की वहाँ से बर्बादी के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इस हवाले से भी गौर व फिक्र किया गया है। फिर मुल्की सूरत हाल, इस वक्त सियासी सूरत हाल इंतहाई कशीदा बताई जा रही है। अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं हुकूमत गिराने के लिए, तो इस पर इत्तिफाक किया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी और हुकूमत एक ही पेज पर हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और किसी भी सूरत दुश्मनों की साजिशें कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। जबकि नाज़रीन पाकिस्तान के DGISPR जनरल फैज़ हमीद की भी पाकिस्तान के सियासतदानों से, पार्लिमानी लोगों से मुलाकातें हुई हैं और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से सियासतदानों को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन अफगान सदर अशरफ गनी ने एक मरतबा फिर तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अशरफ गनी ने कहा है कि सियासी मफाहमत से क़याम अमन हो सकता है और अशरफ गनी ने कहा कि उनकी हुकूमत तैयार है तालिबान से सियासी मफाहमत करने के लिए, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये बनता है कि अशरफ गनी हुकूमत छोड़कर तालिबान से डील करने पर तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जारी है, जिसमें कल शाम को भी मुज़ाकराती कमेटियों की जानिब से बनाई गई राबता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें जो नुकात हैं और जो पॉइंट्स हैं उन पर गौर व फिक्र किया गया है। तालिबान तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्जक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से कुछ तफसीलात भी नशर की हैं और कहा है कि बहुत जल्द जो हतमी तौर पर जो पॉइंट्स हैं उन पर इत्तिफाक कर लिया जाएगा और इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का जो मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास है या उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन तालिबान और काबुल फ़ौजों में झड़पें जारी हैं, दर्जनों हलाक हुए हैं। रात भी बड़े पैमाने पर तालिबान ने हमले किए हैं जिसमें 4 के करीब टैंक तबाह कर दिए गए हैं और कई चेक पोस्टें फतह की गई हैं और कई लोग भी तालिबान ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के इलाके बिडगाम में मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज में झड़प सामने आई है, जिसमें 3 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए हैं, 5 जख्मी बताए जाते हैं। 2 मुजाहिदीन के शहीद होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। आप जानते हैं मुसलसल भारतीय फ़ौज कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है, उसके खिलाफ जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं वो भी ताबड़तोड़ हमले करके बदला ले रहे हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर भारत से जारी ऑपरेशन रोकने का मुतालबा सामने आया है। इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने का, उन्हें ख़त्म करने का कहा गया है। OIC की जानिब से भी भारत के जो मज़ालिम हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्हें भी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान कशीदगी और तनाव के हवाले से है। नाज़रीन भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कल जो फ़ौजी लेवल की मुलाकात हुई है उसमें चीन को कह दिया गया है कि वो अपनी फ़ौजों को बॉर्डर से हटा ले वरना भारत चीन पर हमला कर सकता है। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि चीन ने इनकार कर दिया है फ़ौजें हटाने पर और चीन भारत के इलाकों पर कब्ज़ा करके ना सिर्फ अपनी चेक पोस्टें कायम कर रहा है
بلکہ خطرناک قسم کی ٹیکنالوجی اور جدید جنگی ساز و سامان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر الزام عائد کیے ہے کہ گلگت بلتستان میں پاکستان کی موومنٹ بڑھ رہی ہے، افواج پاکستان وہاں پر تیزی سے اپنے کام کر رہی ہے اور فوجی ایئر بیسز کو متحرک کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جو جنگی پیٹرولنگ ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے تاکہ بھارت کے خلاف بھارت اور چین کے درمیان جو کشیدگی ہے پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ بھارتی فوج کو الرٹ رہنا چاہیے اور حکومت بھی اس حوالے سے بالکل خبردار اور الرٹ رہے، کیونکہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف کوئی بڑا پلان کرنے جا رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتا ہوں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان الزامات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق پاکستان کے اندر نہیں ہیں، سکھوں اور ہندوؤں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک سکھ لڑکی کے اغوا اور لاپتہ ہونے کا واقعہ سامنے آیا تھا، جس پر بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کے جو کمیشن کے لوگ ہیں بھارت کے اندر، ان کو طلب کر کے احتجاج کیا گیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے اندر بھی بھارت نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کو اجاگر کر رہا ہے۔ ان تمام الزامات کا پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ اقوام متحدہ سب جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ کشمیر کے اندر کون ظلم کر رہا ہے اور بھارت کس طرح سے اپنے ملک کے اندر مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، ان کو گرفتار کر رہا ہے۔ جبکہ پاکستان نے دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی اقلیتیں محفوظ ہیں، دنیا کے کسی اور ملک میں اتنی اقلیتیں محفوظ ہیں اور نہ انہیں ان اقلیتوں کے حقوق وہاں پر حاصل ہیں۔ آگے بڑھے جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر ہمارے حقوق چھیننا چاہتے تھے اور ہمارے حقوق سے ناواقف تھے اور ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے، اب وہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہمارے ساتھ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کامیاب ڈپلومیسی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ طیب اردگان نے اقوام متحدہ کی 75ویں جو سالانہ برسی ہے، جس موقع پر اجلاس بھی ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے خطاب کے دوران کہا ہے کہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ نے 7 ارب انسانوں کے جو مسائل ہیں وہ 5 ممالک کو سپرد کر دیے ہیں، جن کے پاس ویٹو کی پاور بھی ہے۔ اس لیے یہ عدل و انصاف کے برعکس ہے کہ صرف 5 ممالک دنیا کے 7 ارب انسانوں کے حقوق کے یا ان کے معاملات کے مالک ہوں۔ ضروری ہے کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے اندر تبدیلیاں کی جائیں۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردگان سے فلسطینی صدر محمود عباس نے رابطہ کیا ہے اور فلسطین کے اندر جو جاری معاملات ہیں، بالخصوص انتخابات کے حوالے سے اور عربوں کی اسرائیل ڈیل کے حوالے سے، اس حوالے سے مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے فلسطینی صدر محمود عباس کو یقین دلایا ہے کہ عرب چاہے جتنا اسرائیل کے ساتھ دوستیاں کر لیں، تعلقات بنا لیں، لیکن مسجد اقصیٰ پر ترکی کوئی سمجھوتا نہیں کرنے دے گا اور یہودیوں کو مسجد اقصیٰ نہ گرانے دی جائے گی اور نہ فلسطینیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ روسی وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو دیا ہے، جس میں کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل اور امریکہ کو بتا دیا ہے کہ عربوں کے ساتھ جو ڈیل کی جا رہی ہے اس سے فلسطینیوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، روس اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ جبکہ فرانس سے بھی اسی طرح کی خبر موصول ہو رہی ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر 60 سے زائد جو پارلیمانی اراکین ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ عربوں کی اسرائیل سے جو ڈیل ہو رہی ہے اس سے فلسطینیوں کو نقصان ہوگا۔ آپ جانتے ہیں فلسطین کے اندر یہودی بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان کے مقدس مقامات ہیں، مسلمانوں کے ہاں مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے، جبکہ عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فلسطین ایک مقدس ترین جگہ ہے، جو ان کے مسیحا کی یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے۔ اس لیے عیسائی چاہتے ہیں کہ یہودیوں کو مکمل وہاں پر کنٹرول حاصل نہ ہو، تبھی وہ فرانس کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر مذمت کر رہے ہیں اس ڈیل کی۔ بہرحال کویت کی جانب سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کویتی پارلیمنٹ کے اندر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین کو علیحدہ ریاست کے طور پر سپورٹ کرتے رہیں گے اور اس کے دارالحکومت القدس کے حوالے سے اپنی مہم کو جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فلسطینی حکومت کے خلاف بغاوت کروانے کے لیے متحدہ عرب امارات میں مقیم محمد دہلان نامی شخص کے کئی اراکین کو فلسطین میں گرفتار کر لیا گیا ہے
امریکہ کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ محمود عباس کو ہٹا کر محمد دہلان جو اس وقت 2011 سے دبئی کے اندر مقیم ہیں UAE کے ذریعے سے وہ حکومت میں آنا چاہتے تھے، اس کے خلاف فلسطینی حکومت نے سیکیورٹی نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور باقیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے، ترکی سے اور شام سے ہے۔ ناظرین، تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق میں سماجی کارکنوں کو گرفتار اور لاپتہ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قتل بھی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مصطفیٰ کاظمی کی حکومت پر پریشر بڑھا ہے اور مصطفیٰ کاظمی نے فوج کو حکم دیا ہے کہ ایسے معاملات کو کنٹرول کیا جائے اور لوگوں کو مکمل امن و امان کی ذمہ داری دی جائے، امن و امان کا ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں حکومت پر وہ انہیں پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے کربلا اور دیگر مقدس مقامات کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ناظرین ترکی نے آرمینیا کے عیسائی حکومت کو وارننگ دی ہے کہ وہ آذربائیجان کے اندر حملے بند کر دے ورنہ ترکی آرمینیا کے خلاف جنگ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس اور امریکہ کے درمیان شام کے اندر جنگی تناؤ بڑھ چکا ہے، یہاں تک کہ خلائی فورس کے حوالے سے بھی روس اور امریکہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ مصر سے اور سوڈان سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، مظاہرین نے پولیس کی گاڑیوں کو جلانا شروع کر دیے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ یہ ہے کہ عبد الفتاح سیسی استعفیٰ دیں کیونکہ ان کی وجہ سے لوگوں کی معیشت خراب ہوئی ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کے معاملات خراب ہوئے ہیں، اس لیے انہیں مستعفی ہونا چاہیے۔ دوسری جانب سوڈان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ سوڈان کا حکومتی وفد وہ اس وقت متحدہ امارات کے اندر موجود ہے اور متحدہ عرب امارات کے واسطے سے اسرائیل اور امریکہ سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم تو سوڈان کر سکتا ہے، تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں سوڈان کی حکومت کو تقریباً $10 ارب سے زائد کی امداد دینی ہوگی اور دیگر مطالبات بھی پورے کرنے ہوں گے، جبکہ سوڈان کے اندر لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جلد مرحلہ وار عمرے کو کھول دیا جائے گا، جو فروری کے آخر میں بند کر دیا گیا تھا کورونا وبا کی وجہ سے، لیکن تمام احتیاطی تدابیر کو پورا کرنا لازمی ہوگا اور عمرے کے جو پیکیجز ہیں وہ بھی مہنگے ہوں گے۔ اس کے علاوہ خبر سعودی عرب سے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ افغان امن عمل کو سعودی عرب نے سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات کو سعودی عرب بھی سپورٹ کرتا ہے۔ دوسری جانب حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یمنی حکومت اور علیحدگی پسندوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بھی خراب ہیں۔ اس حوالے سے علیحدگی پسندوں نے اور یمنی حکومت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ریاض کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پر فوری عمل کیا جائے۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے یہ تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔